الرحيم الحمد لله الكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه وللصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين نبی نے ہمیں سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے آئیں گے اس کو بٹھائیں گے سوال کریں گے جو مسلمان ہوگا جس پر رب راضی ہے تو صحیح جواب دے گا اللہ پھر اللہ والے مریدوں کو یہی سبق دیتے ہیں فقیر اللہ کا ذکر بہت کریں یعنی عادت بنائیں اللہ کا ذکر زبانی بھی ذکر ہو اور دل کا دھیان بھی اللہ کی طرف ہو اللہ سبحان اللہ میں نے
کچھ تجربہ کیا. ایک لڑکا اگر کسی کے پاس زیادہ بیٹھے، ایک دکاندار اس کے پاس روز جاتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے اس کا دوست ہو جاتا ہے. پہلے اس کو نہیں جانتا تھا، پہلے اس دکاندار سے واقف بھی نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، دوست تو دور کی بات ہے. روزانہ جب اس کے پاس جاتا تھا، پھر وہاں بیٹھتا تھا، پھر اس کی باتیں سنتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا. یہ آنا جانا، دیکھنا دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، یہ رابطہ جاری رکھنا، یاد کرنا، یہ جو آنا جانا، رابطہ کرنا، یاد کرنا جاری رہا، نتیجہ یہ نکلے گا اس کا دوست بن جائے گا. پھر اس کے بغیر اس کو آرام بھی نہیں آئے گا. وہ اسی دکاندار کے پاس نہ جائے تو اس کو آرام بھی نہیں آئے گا، چونکہ وہ اس کا دوست بن گیا. دوست بن گیا آنے جانے سے، یاد کرنے سے، رابطہ رکھنے سے. رابطہ رکھا، آنا جانا جاری رکھا، دوست بن گیا. نتیجہ یہ نکلا اس کے بغیر اس کو آرام ہی نہیں آتا. جب محبت جو ہو گئی تو پھر اس کی طبیعت اس میں آنے لگی، جو اس کی عادتیں تھیں وہی عادتیں اس میں پیدا ہونی شروع ہوئی، جو اس کی صفتیں تھیں وہی صفتیں اس میں پیدا ہونی شروع ہوئی. اس کی طبیعت اس کے اندر آتی گئی، اب ان دونوں کی طبیعت بھی ایک جیسی ہو گئی. سمجھ لیا؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. مثال ایک انسان سے رابطہ رکھنے، یاد کرنے، ملنے جلنے، آنے جانے، رابطہ رکھنے سے نتیجہ یہ نکلا محبت پیدا ہو گئی، دوستی آ گئی. میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں آپ اللہ کا ذکر بہت کریں، ٹائم زیادہ دیں، تھوڑا اللہ کو ٹائم زیادہ دیں. زیادہ جو ٹائم دیں گے تو پھر آپ کی اللہ سے محبت ہو جائے گی. آپ تھوڑا ذکر کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، تھوڑے سے اثر نہیں ہوتا. کسی دکاندار کے پاس کبھی کبھار گیا تو اس طرح تو محبت نہیں ہوتی. روز جاؤ زیادہ بیٹھو، روز جاؤ زیادہ بیٹھو، زیادہ بات چیت کرو، زیادہ بات چیت کرو، زیادہ رابطے میں رہو. ایک آدمی نے مجھے کہا صحیح وہ آدمی میرا سنگت ہے. میں نے کہا کیسے؟ آپ نے اس کو دیکھا، ملاقات نہیں کی، فیس بک میں رابطہ رہا اس لیے سنگت ہو گیا. کمال ہے. سمجھتے ہو؟ فیس بک میں رابطہ رہا، وہ مجھے کہتا تھا ماشاءاللہ، میں اس کو کہتا تھا ماشاءاللہ، میں پوسٹ بھیجتا وہ کہتا سبحان اللہ، میں کہتا تھا سبحان اللہ. وہ میرے رابطے میں تھا، میں اس کے رابطے میں تھا. آج جو ملے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، آج جو ملے تو گلے رہا ہے، گویا یہ بڑے دوست ہیں، حالانکہ پہلے روبرو دیکھا بھی نہیں، ایک دوسرے سے ملا بھی نہیں، صرف یاد کیا ایک دوسرے کو موبائل کے ذریعے سے، یاد جو کیا، رابطہ جو رکھا، نتیجہ یہ نکلا ایک قسم کی دوستی پیدا ہو گئی. زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ دوستی پیدا ہو گئی. دیکھا آپ نے رابطہ کا برکت، رابطے کا نتیجہ، رابطے کا پھل. یہ جو آپ نے رابطہ رکھا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. تو جس طرح یہاں تھوڑے سے رابطہ میں کتنا نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اپنا رابطہ اللہ سے رکھیں گے تو پھر اللہ کی دوستی پیدا ہو جائے گی. آپ ٹائم زیادہ نہیں دیتے، تھوڑا ٹائم بھی تو دو، آپ تھوڑا ٹائم زیادہ دو، تھوڑا مراقبہ زیادہ کرو، تسبیحات تھوڑا زیادہ پڑھو. یہ جو کہتے تھے میں فرض تو پڑھتا ہوں، اللہ کا بندہ فرض تو پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا اور بھی ٹائم نکالو، سنتیں بھی پڑھو، تھوڑا نفل بھی دل سے پڑھو، آہستہ پڑھو. جتنا ٹائم زیادہ دو گے اتنا یاری زیادہ ہوتی جائے گی. سمجھ گئے؟ ابھی اگر یاری پکی ہو گئی یار، پھر اگر فرشتہ پوچھے کون ہے تیرا رب تو یہ حیران ہوگا، کہے گا جو ہر وقت میرے دل میں اس کے بارے میں پوچھتا ہے وہ ہے اللہ. دیر نہیں ہوگی، جواب دینے میں دیر نہیں ہوگی. وہ تو اللہ کی یاد میں غرق ہے، اس کے ایک ایک بال میں تو اللہ کا جلوہ ہے، صرف زبان میں نہیں. جب دل میں اللہ کا جلوہ آیا، دل میں اللہ کا ذکر آیا اور یہ غالب ہوا تو پھر پورے بدن کے ایک ایک بال میں اللہ کا ذکر آ جائے گا.
مشائخ نقشبندیہ سمجھاتے ہیں، ایک ہمارا سبق ہے جس کا نام سلطان الاذکار ہے، یہ لطیفہ قالب ہے۔ جب آپ لطیفہ قالب میں ذکر زیادہ کریں گے تو پھر تصور یہ کریں گے سر سے لے کر پاؤں تک میرا پورا بدن اللہ اللہ کر رہا ہے، میرے جسم کا ہاتھ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، پاؤں بھی اللہ اللہ کرتا ہے، آنکھیں بھی اللہ اللہ کرتی ہیں، کان بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، جسم کی ہڈیاں بھی اللہ اللہ کرتی ہیں، جسم کے بال بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، ایک ایک بال اللہ کے ذکر میں غرق و فانی ہے، پورا بدن متوجہ اللہ ہے، سارا بدن اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ بھی سالک کا ایک وقت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے، اس حالت میں وہ سارے بدن سے رب کے ذکر میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی بات کیا، اپنا تجربہ بھی سناؤں، اور استاد کا حق ہے اپنا تجربہ بھی سنائے۔ میرے پیر کی یہ کرامت ہے، حضور قبلہ عالم کے سبق اور اس پر فقیر کی محنت، اللہ کے فضل کا یہ نتیجہ ہے۔ 13.5 سال کی عمر میں نے مراقبہ شروع کیا۔ جب میری عمر 13.5 سال ہو گئی، اللہ نے مجھے سمجھ دی، اپنی محبت کا کچھ ذرا نصیب فرمایا۔ روزانہ مراقبہ کرتا تھا بیٹھ کر اللہ، یہ مراقبہ بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ لطائف میں بھی یہ چلتا رہا، بڑھتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں جس بدن کی طرف توجہ کرتا، میرا وہ بدن اللہ اللہ کرتا تھا۔ اگر میں بائیں طرف متوجہ ہوتا تو یہ میرا بایاں حصہ ایسے ہلتا بھی تھا، اللہ اللہ بھی کرتا تھا۔ دائیں طرف متوجہ ہو جاؤں تو دائیں طرف یہ ہلتا بھی تھا اور اللہ اللہ بھی کرتا تھا۔ پاؤں کی طرف متوجہ ہو جاؤں تو پاؤں میرا ہلتا بھی تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ اگر چہرے کی طرف متوجہ ہو جاؤں، یہ بایاں چہرہ ایسے ہلتا تھا، اتنا کہ یہ ٹھک ٹھک بھی کرتا تھا۔ یہ میرے یہ گلے نہیں، جیسے ہلتے ٹھک ٹھک بھی کرتے تھے اور اللہ اللہ بھی کرتے تھے۔ کبھی دائیں طرف توجہ جاتی تو دائیں طرف یہ میرا جبڑا ہلتا بھی تھا، ٹھک ٹھک بھی کرتا تھا، اللہ اللہ بھی کرتا تھا۔ بس صرف توجہ کی دیر ہوتی تھی، خیال دوڑانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ کسی حصے پر خیال جاتا، وہ حصہ ہلتا بھی تھا، اللہ اللہ کرتا تھا اور اس کی آواز بھی میں سنتا تھا۔ یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے، یہ تو ہمارا اس راہ سے گزرا ہوا سبق ہے۔ اگر کسی عالم دین کو شبہ پیدا ہو تو میں اس کو قرآن مجید کا یہ سبق سمجھاتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبلوں کو تابع بنایا۔ داؤد علیہ السلام میرا سچا بندہ تھا، ذکر والا بندہ تھا، محبت کرنے والا بندہ تھا، میری یاد میں غرق رہنے والا بندہ تھا، ظاہر بکار دل بپروردگار تھا، ظاہر بخلق دل بخالق رہتا تھا، اس کا دل میرے ساتھ ہوتا تھا، وہ مجھے بہت یاد کرتا تھا تو میں اس پر راضی ہوا۔ جب وہ ذکر میں بیٹھتا، اللہ اللہ کرتا تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ اللہ کرتے تھے۔ قرآن مجید سورۃ الانبیاء، قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی آیت سنیں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع بنایا، عاجز بنایا پہاڑوں کو، پہاڑ تابع بن گئے، پہاڑ داؤد علیہ السلام کے سامنے فرما بردار بن گئے، جھک گئے، مسخر ہو گئے، جھک گئے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام چاہے ویسے کرنے والے ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کا ارادہ تھا، اللہ میں اکیلے ذکر کر رہا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ذکر کریں۔ رب نے فرمایا جو تیری مرضی، اگر بدن کی طرح متوجہ ہو جاؤ بدن بھی اللہ اللہ کرے، اگر تو چاہے پہاڑ ذکر کرے تو پہاڑ بھی تیرے ساتھ ذکر کرے، اگر تو چاہے پرندے میرے ساتھ ذکر کرے تو پرندے بھی تیرے ساتھ ذکر شروع کر دیں گے۔
داؤد علیہ السلام کا بدن تو ذکر کرتا تھا سارا، یہ تو سارا اللہ کا تھا ظاہر باطن، لیکن جب ارادہ ہوا رب تعالیٰ پہاڑ بھی میرے ساتھ اللہ اللہ کرے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑ کو بھی تابع بنایا۔ داؤد کرتا تھا اللہ اللہ تو پہاڑ بھی کہتے تھے اللہ اللہ۔ صرف داؤد علیہ السلام کے ارادہ کی ضرورت تھی، داؤد علیہ السلام کی توجہ کی ضرورت تھی، داؤد علیہ السلام کے خیال کی ضرورت تھی، بس داؤد علیہ السلام کے خیال کی دیر تھی، پہاڑوں کے ذکر کرنے کی دیر نہیں تھی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، یہ مع کیوں کہا؟ یہ جو لفظ قرآن میں ہے مع، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ، مع کا لفظی معنی ہے اکٹھے، مع معنی ساتھ، مع اکٹھے، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبلوں کو مسخر کیا، پہاڑوں کو مسخر کیا، اس طرح کہ وہ ذکر کر رہے ہیں، داؤد کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر علیحدہ ذکر کریں تو پھر یہ داؤد کا نتیجہ نہیں ہوا نا، داؤد کے ذکر کا نتیجہ نہ ہوا۔ پہاڑ علیحدہ ذکر تو کرتے ہیں، رب فرمایا علیحدہ ذکر اور ہے، یہ داؤد کے ساتھ ذکر اور ہے۔ یہ مع کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ پہاڑ داؤد کی توجہ کی وجہ سے ذکر کرتے تھے اور یہی داؤد کے اثر سے ذکر کرتے تھے۔ ایک بات تو مع سے سمجھا، پھر نمبر 2 سخرنا سے سمجھایا کہ ہم نے مسخر کیا۔ ویسے تو پہاڑ ذکر کرتے ہیں لیکن یہاں توجہ داؤد کی ہوتی تھی، تسخیر داؤد کے رب کی ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کا ارادہ تھا اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع بنا دیا۔ تابع 2 طریقوں سے پہاڑوں کی تسبیح و ذکر کو داؤد علیہ السلام کے ذکر کا ثمرہ بنا دیا کہ داؤد کی وجہ سے یہ کام ہوتا تھا، اللہ ہدانا۔ یہ اللہ کا ایک فضل تھا، داؤد علیہ السلام کو خوش کرنے کا طریقہ تھا، داؤد علیہ السلام کے ذوق کو بڑھانے کا ایک وسیلہ تھا کہ میرا بندہ خوش ہو جائے گا، اس کا ذوق بڑھے گا۔ جاننا چاہے ذکر کے لیے کسی حصے کا ہلنا ضروری نہیں، کسی لطیفے کا حرکت کرنا بھی ضروری، خیال کا رکنا ضروری ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے خیال کا رکنا، اس میں حرکت ضروری نہیں۔ اگر حرکت آئے تو پھر ذوق بڑھتا ہے ابتدا میں، مبتدی کے لیے ذوق بڑھتا ہے حرکت میں، ضروری نہیں ہوتا، برکت تو ہے، ضرورت نہیں برکت ہے، ایک قسم کی نعمت ہے، مبتدی کے لیے رحمت ہے۔ تو جس طرح میں بھی مبتدی تھا تو مبتدی کے لیے یہ تھی۔ 18 سال یا 17.5 سال، 17.5 سال میں جب پردے ہٹ گئے، مشاہدہ ہوا تو حرکت بند ہو گئی، چونکہ میری حرکت کی طرف ارادہ نہ رہا۔ پہلے چونکہ مشاہدہ نہیں تھا، مشاہدہ مانا اللہ کا دیدار جو دل کی نظر سے ہو، جس کو ہم یاد کرتے ہیں وہ مسمى سامنے آ جائے، کأنک تراہ، یہ صفت۔ جب تک یہ مشاہدہ نہیں تھا تو حرکت میں ذوق تھا، لیکن جب مشاہدہ ہوا تو پھر حرکت کی ضرورت نہ رہی، وہ مشاہدہ خود ہی ذوق رہا، مشاہدہ میں ہی لذت رہی۔ جب ضرورت نہیں رہی تو پھر یہ بند ہو گئی، پھر مشاہدہ کا راستہ کھل گیا۔ پھر اگر کبھی ارادہ کرتے تو وہ چیز نظر آتی تھی، لیکن ہم ارادہ ہی نہیں کرتے تھے، نہ ضرورت تھی نہ ارادت تھی، بس مشاہدہ کی حالت تھی۔ وَسَخَّرْنَا، نا کہہ کر ہم نے تابع بنا، یہ اللہ کا فضل ہے، معلوم ہے اللہ کا فضل ہے۔ سخر کہہ کر داؤد علیہ السلام کے ذکر سے ملا دیا، نا کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ یہ ہمارا فضل ہے۔ جو سب کو چھوڑ کر میرا ہو جائے پھر میں فضل کیوں نہ کروں؟ دوبارہ سمجھو میری بات، جو سب کو چھوڑ کر جو میرا ہو جائے، سب کو چھوڑ کر جو میرا ہو جائے، پھر ہم اس کی قدر نہ کریں؟ اگر تجھے عقل ہے، تجھے سمجھ ہے،
انصاف ہے تو پھر اس کی قدر کر، سب کو چھوڑ کر جو تیرے پاس آیا. تیری بیوی ہے بیچاری، سب کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے. خاتون ہے بیچاری، بیوی ہے، بظاہر بیچاری ایک مجبور انسان ہے، سب کو چھوڑ کر ابا کو چھوڑا، امی کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا. تو پتہ نہیں کہاں کبھی نہ دیکھا نہ پہچانا، تیرے گھر آ گئی، تیرے گھر آ گئی. تو پھر تو قدردان ہے یا پھر تو صاحب کفران ہے؟ قدردان ہے یا تو ناشاکر ہے؟ تو اس کی تجھے قدر کرنی ہے، سب کو جو چھوڑ کر آیا. ایک مرید ہے بیچارہ، سب کو چھوڑ کر تجھ سے خدا واسطے یاری جو کی ہے، سب کو چھوڑا، اپنا دل جو تجھے دیا. تو پھر اب دیکھیں گے تو قدردان ہے یا تو ناقدر ہے. اس کا حق بنتا ہے. اللہ سے زیادہ کوئی انصاف والا ہے نہیں. اللہ سے زیادہ کوئی انصاف کیا، فضل والا کوئی ہے نہیں. جو آدمی دل سے سب کو چھوڑ دے، اس سے جوڑ دے، پھر وہ قدر نہیں کرے گا. اللہ اس کا قدر نہیں کرے گا. پھر سخر بھی ہوگا، سخر بھی ہوگا، مع بھی ہوگا. آگے فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، والطیر کے بعد کہا وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور یہ سارا کام ہم ہی کرتے. پیارا جو ہوا، ہم ہیں قدردان. وہ جو ذکر میں ہو گیا مستغرق، سب کچھ کر دیا قربان، ہم ہو گئے قدردان. سارا کام ہم ہی کرتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم یہ سارا نظام بنا رہے تھے. پہاڑوں کو بھی تابع بنایا، پہاڑوں کو بھی اس کے ساتھ لگا دیا، پرندوں کو بھی غلام بنایا. جب یہ ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے، پرندے بھی ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ العظیم. میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں. ہمارے زمانے میں کچھ لوگ بیچارے، بیوی اگر اجازت لے کے مجھے چھوڑو، جو ہے نا، میں اپنے رشتہ داروں سے مل کر آؤں. رشتہ دار شوہر اگر بد دماغ ہو نا، بد دماغ، غصے والا، نہ اجازت نہیں، بس بند، ملنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. انسان ہے وہ 6 مہینے میں دل تو چاہے گا، کبھی سال میں، کبھی 6 مہینے، زیادہ نہیں چل دور ہیں، سال میں ایک دفعہ تو چکر کریں، 6 مہینے چکر کریں. آپ اتنا سخت نہ ہوں. یہ کسی کو نہ بتانا کہ مجھے شوہر نے اجازت نہیں دی، اجازت بھی نہ دیتا، پھر کہتا کسی کو بتانا بھی نہیں. کیسے ہی ہوگا؟ ضرور کبھی تو بتائے گی. آج نہیں، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد کوئی آدمی گھر میں آئے گا، دکھ میں اس کو سنائے گی، کیا کرے گی؟ نہ چھوڑنا ایک ظلم، پھر نہ بتانا یہ دوسرا ظلم. 2 ظلم ہو گئے اس پر. سبحان اللہ. بیوی کو کہے گا تجھے پتا ہے میں شوہر ہوں، ماں باپ سے بھی زیادہ میرا حق ہے. اب ماں باپ سے بھی زیادہ تجھ پر میرا حق ہے. صحیح کہہ رہا ہے شوہر. شوہر کہتا تو صحیح ہے کہ ماں باپ سے اب تجھ پر زیادہ میرا حق ہے، میرا حق ہے. اللہ کا بندہ، اب دیکھ اس بیچاری نے اپنا ابا بھی چھوڑا. بیوی نے کیا کیا؟ ابا چھوڑا تیرے لیے، امی کو بھی چھوڑا، پہلے نام لیا، بھائی بہن سب کو چھوڑا. اس نے سب کچھ، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے چھوڑا سب کو، آپ نے چھوڑا. امی کے کہنے کی وجہ سے بیوی کو لاٹھی مارتا ہے، ابو کے کہنے کی وجہ سے خرچہ نہیں دیتا. اللہ کا بندہ، اس نے سب کو چھوڑا، پھر کیا آپ بھی کچھ چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ابا کو چھوڑو، امی کو چھوڑو، لیکن اتنا تو ضرور کہیں گے کہ ابا اماں اگر شریعت کے خلاف کہے تو اس کی بات نہیں ماننا. انہوں نے اتنی قربانی کی ہے، سب کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، تو بھی تو قربانی کر. تو یہ قربانی کر کہ شریعت کے خلاف اسے کوئی سلوک نہ کر. اگر ابا اماں شریعت کے خلاف بات کریں تو کبھی اس کی بات نہیں ماننا. کامل پیر کو جا کر سنانا، حضور یہ بیوی کی حالت ہے، ابا مجھے یوں کہتا ہے یا امی یوں کہتی ہے، بھائی یوں کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ کامل پیر جو عالم پرہیزگار ہوگا وہ آپ کو صحیح جواب دے گا. جو پیر کہے دنیا الٹ جائے لیکن پیر کا فرمان ترک نہ ہو جائے. یہ ہے سچا آدمی، یہ کامیاب ہوگا. پھر قیامت آ سکتی ہے مگر پیر کے فرمان کی مخالفت نہیں ہو سکتی.
پیر لینے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، پیر تیرے گھر کو بنائے گا، تیری زندگی کو بنائے گا، اللہ سے ملائے گا اور گھر کے نظام کو جنت کا ٹکڑا بنائے گا. یہ ہوتا ہے پیر کا کام. یہ تو پیر کا کام. ہمارا کام یہ نہیں جو صرف آپ کو ذکر سمجھائیں، تسبیح سمجھائیں، قرآن کی تلاوت، نفل پڑھنا سمجھائیں. اس کے ساتھ ساتھ تیرے گھریلو نظام کو سمجھانا، اس کو بنانا، یہ بھی پیر کا کام ہوتا ہے. زندگی ساری صحیح گزارنا، کاروبار، پیسے کا لینا، پیسے کو سنبھالنا، پیسے کا خرچ کرنا، لوگوں سے رابطہ رکھنا، دینا لینا، محبت نفرت، پوری زندگی کا ایک ایک ذرا پیر سمجھاتا ہے. اللہ کے حق بھی وہی سمجھاتا ہے، اللہ کے بندوں کا حق بھی وہی سمجھاتا ہے. نبی والا کام کرتا ہے. نبی کا کام یہی تھا تو پیر کا کام بھی یہی ہے. اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر. تو پوچھتے ہیں اس سے کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، تیرا رب کون ہے؟ ہاں صحیح، جو ذکر والا آدمی، محبت والا آدمی، پوری زندگی اللہ اللہ کر رہا تھا، ایسا آدمی دیر نہیں کرے گا، اللہ سبحان اللہ، اللہ کا نام لے گا اس طرح جذبے سے کہ فرشتے بھی ڈر جائیں گے کہ یہ کمال ہے یار، یہ انسان ہے یا کیا ہے. کبھی کبھی ایک استاد امتحان لیتا ہے، طالب ہوشیار ہو، پکا پکا ہوشیار، ٹھک جو جواب دے، استاد حیران ہوتا ہے، کمال ہے اتنا ہوشیار. ہاں جی، اس کو جو سبق جو پکا ہے، سبق جو پکا ہے، اس کو ڈر کس چیز کا. سبحان اللہ. میں آپ کو اپنے پیر کی ایک اور کرامت بھی سناتا ہوں. میں اپنی تعریف نہیں کرتا، آپ کو سبق دیتا ہوں فقیروں، پھر جو آپ سمجھو آپ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے دربار میں فوتگی ہوئی. میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ ایک دن تو بھی مر جائے گا، ایک دن آئے گا لوگ تجھے بھی ایسے اٹھائیں گے. کیا کبھی تو قبر کو سوچتا ہے، آخرت کو سوچتا ہے، مرنے کو؟ جب یہ سوچا اتنا دل میں خوشی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، وہ تو میری خوشی کا دن ہوگا جب میں یہاں سے جاؤں گا. میری تو خوشی کا دن ہوگا. بس جاؤں گا تو اللہ سے تو ملنے کا تو ذریعہ یہی ہے، محبوب سے ملنے کا ذریعہ، اللہ سے ملنے کا ذریعہ یہ. اتنا دل میں خوشی آئی، بس میں کپڑوں میں سما، بالکل وہی حالت سامنے آ گئی، وہی مرنے کا حالت، خوشی کا حالت، مجھے جذب آ گیا. مجھے یہ میں اپنے دل کی کیفیت سنا رہا ہوں کہ اتنا مجھے مزہ آیا. سبحان اللہ، اتنا موت میں مزہ آئے. ابھی تو موت آئی نہیں، صرف اس کو سوچا ہے، موت کو سوچا ہے اور اتنا مزہ آیا ہے. اتنا خوش ہوں کہ وہ موت کب آئے گی، وہ مزہ کب آئے گا کہ یار کا دیدار ہوگا. مجھے قرآن پر یقیناً اس لیے میں خوش ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہمیں یقین ہے. اللہ عز و جل نے قرآن میں، ہمارے محبوب نے اپنے ارشادات میں ہمیں جو سمجھایا وہ میرے سامنے ہے. تو موت تو ایک پل ہے جس کے ذریعے ایک یار دوسرے یار سے جا کر ملتا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. الموت، یہ بزرگان دین نے فرمایا، الموت جسر. جسر عربی میں کہتے ہیں پل کو. پل، ادھر پانی بہتا ہے تو دوسری طرف جانے کا طریقہ ہوتا ہے پل. پل اس کے اوپر رکھو، پھر آدمی ایک طرف سے دوسری طرف گزرتا ہے، پار ہوتا ہے. تو یہ موت نہیں، ایک بیابان ہے یہ دنیا اور دوسرا بیابان ہے آخرت. یہ دو سطح زمین ہیں، یہ میدان ہے، بیچ میں ہے پل. اب پل کی وجہ سے آدمی ادھر جا نہیں سکتا، دوسرے جہان میں جا نہیں سکتا، آخرت میں جا نہیں سکتا. لیکن جب یہ پل رکھا جائے، پل آ جائے تو ماشاءاللہ بس جلدی گزر جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے. یہ موت ایک پل ہے، بس موت آئی تو فوراً اس پر چڑھ کر دوسرے جہان میں پہنچ جائے گا. یوصل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. موت کا کام، مرنا کیا ہوتا ہے؟ مرنا یار کو یار سے ملاتا ہے. تو خوشی کا دن تو یہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے ہی نہیں. میں آپ کو صرف روایت نہیں سناتا، میں اپنے دل کا حال بھی سنا رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کے سبق ہے. جو میری کیفیت تھی، میں اپنی کیفیت آپ کے سامنے پیش کر دی. اور یہ کیفیت ذکر کا نتیجہ ہے، اور یہ کیفیت قرآن و سنت پر یقین کا نتیجہ ہے. اگر یقین ہے تو یہ خوشی پیدا ہوگی، خوشی محسوس ہوگی. موت آئی تو نہیں، صرف سوچ و فکر سے
ایسی راحت پیدا ہو گئی. اب تو میری کیفیت یہ ہے کہ گویا دنیا میں مزہ آتا ہی نہیں، بس ادھر ہی جائیں وہی مزہ حاصل کریں. یار کے دیدار والا مزہ. سبحان اللہ. اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ذکر والا آدمی، اللہ اللہ کرنے والا آدمی، علم و تقوی والا آدمی، اللہ کی عبادت کرنے والا آدمی، خدا کو یاد کرنے والا آدمی کسی پہاڑ پر بیٹھ جائے تو دوسرے پہاڑ اس پہاڑ کو مبارکباد پیش کر، اے پہاڑ تجھے مبارک ہو کہ تجھ پر ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ذکر والا، خلوص والا، دل والا جوان بیٹھا ہے، مبارک ہو. کاش کہ وہ اللہ والا میرے اوپر بیٹھتا، میرا مقام بھی بڑھ جاتا. سمجھتے ہیں ذکر والے کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اس کی خدا کے نزدیک فضیلت، محبوبیت کتنی زیادہ ہے کہ پہاڑ چاہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، مبارک کہ تجھ پر یہ بیٹھا ہے. میرے پاس آتا تو میں بھی خوش ہوتا کہ محبوب میرے اوپر بیٹھ گیا ہے. اے ذکر والا، ذکر والے کی فضیلت اتنی ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، اس کی خدا کے نزدیک محبوبیت اتنی ہے کہ اگر کسی زمین پر یہ بیٹھا ہو اس زمین کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس زمین کا شرف بڑھ جاتا ہے، اس زمین کا اعزاز بڑھ جاتا ہے. فقہاء کرام لکھتے ہیں اگر کوئی ذکر والا، عالم دین، قرآن و سنت کا علم و عمل والا کسی قبرستان پر پاؤں رکھے، قبرستان کے قریب سے گزرے تو اللہ تعالیٰ اس عالم کی برکت سے، اس ذکر والے کی برکت سے 40 دن تک قبرستان سے عذاب بند کرتا ہے. فرمایا میرا پیارا بندہ یہاں گزرا ہے تو وہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ اس کی برکت سے 40 دن تک رحمت ہی رحمت برستی رہے گی. یہ ہے اللہ کا پیار اپنے بندوں سے، یہ ہے ذکر کرنے والوں کی عظمت، یہ ہے علم و تقوی والوں کی عظمت. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ذکر زیادہ کریں. زیادہ جو ذکر کریں گے تو زیادہ ذکر سے پھر برکت آئے گی. ذکر جو تھوڑا کرتے ہیں تو پھر اس کا اتنا اثر تو نہیں ہوتا. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ اثر آئے گا. اتنا ذکر کریں کہ محو ہو جائے، اس کو محو، یا دوسرے میں فنیت آ جائے، استغراق آ جائے، دل میں بس یار کے سوا اور کوئی نظر ہی نہ آئے نا. اتنا یار کا جلوہ آ جائے پھر کوئی نظر ہی نہ آئے. جب یہ حال ہوا، فانی ہوا، پھر ہوگا باقی ہوا، پھر تکلف کی ضرورت. پھر سارا دن کام کرو، بس کام کرتے رہو گے نا، دل تو یار کا مشاہدہ کرتا ہی رہے گا، یار خود سنبھالے گا. کننا فائلین، ہم یہ کام کریں گے آگے، بس تو مر جا پھر ہم تو یہ آگے چلائیں گے. مرنا تیرا کام ہے، مرنے تک محنت تیرا کام ہے، محنت کرتے رہو، آخر کار مر جاؤ. جب مر گئے تو پھر ہم آپ کو اٹھائیں گے، سارا آگے ہم چلائیں گے. آگے چلانا ہمارا کام ہے. پہلے کرو فنائیت تک تکلف ہے، محنت ہے، ریاضت ہے. تم مر جاؤ، فنائیت پیدا کرو، پھر آگے تیرے سارے کام ہم بنائیں گے. پھر حفاظت آ جائے گی. نہ شیطان کو طاقت، نہ نفس کو طاقت، کسی آدمی کو طاقت، کسی کو طاقت نہیں. بظاہر ہوائیں آئیں گی، یہ ٹہنیاں نہیں، پتے تھوڑا ہلیں گے ہوا کی وجہ سے، لیکن انہیں پتوں کے ہلنے سے یہ جڑ کو کیا نقصان، ٹہنی کو کیا نقصان. یہ ایک زینت ہے، یہ تو قدرت کا نظام ہے. جو پتے ایسے ہلتے رہیں گے، کبھی ٹہنیاں بھی تھوڑا نیچے اوپر ہوں گے لیکن نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جس طرح ان ٹہنیوں کے ہلنے، پتوں کے ہلنے سے نقصان کچھ نہیں ہوتا، یار اللہ والوں کی جو زندگی کو جب خدا سنبھالتا ہے اس اللہ والے کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہے واللہ ولی المتقین. اللہ متقی لوگوں کا پھر ولی بنتا ہے، مددگار، محافظ، دوست. خدا خود دوست بنتا ہے، محافظ بنتا ہے، مددگار. ولی کا تمہارا سمجھنا، ولی المتقین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا، الذین آمنوا اے کملوا فی الایمان. اللہ ولی الذین آمنوا. دوسری جگہ ہے اللہ ولی المتقین. اللہ متقین کا ولی ہے. ولی کا معنی محافظ، ولی معنی مددگار. اللہ خود مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. جب وہ مدد کرے گا پھر کون نقصان پہنچائے گا.
جس شمع کو جلائے رب اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس شمع کو جلائے رب، جس کے دل کو اپنے ذکر کے نور سے جلائے رب، جس شمع کو جلائے رب اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، ہم کہتے ہیں خدا پیسے صرف دے، حامی خدا نفس سے بچائے، شیطان سے بچائے، گمراہ کرنے والوں سے بچائے، فسادی لوگوں سے بچائے، دل دماغ کو تبدیل کرنے والوں سے بچائے، ایسے لوگ جو فسادی ہیں۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جب حامی رب ہو جائے، ہے نا حامی رب، اللہ ولی ہے نا۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ دولت ملتی ہے پہلے پیر کی محبت تو آئے، پہلے پیر کامل پیر کی بیعت کر، پھر پیر کا تصور، پیر کی محبت پیدا کر، پیر کی محبت میں استغراق ہو جا، پھر پیر توجہ کرے گا تجھے رب سے ملا دے گا۔ پہلا راستہ تو پیر تو ہے، پیر سے تو محبت کر۔ اگر پیر سے تیری محبت ہے ہی نہیں تو پھر آگے آپ کیسے جائیں گے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ درخت کی ٹہنی ہری ہے، ہری منا تر و تازہ، سبز سبز شاداب۔ یہ جو درخت کی ٹہنیاں ہری ہیں کیوں؟ جڑ کی وجہ سے، جڑ تر تازہ ہے، جڑ سبز ہے، شاداب خوش ہے، جڑ میں پانی ہے، جڑ سے اثر آتا ہے، پھر ٹہنیاں خوش رہتی ہیں۔ ایسے اگر جڑ کاٹ دو ٹہنی خشک ہو جائے گی، تر تازہ نہیں، ٹہنی جڑ کاٹو، جڑ سے پانی نہ آئے تو ٹہنی بیکار۔ یار یہ جو تو تر و تازہ ہے، آپ کے دل کا رابطہ پیر سے ہے، یہ پیر کا رابطہ عرش عظیم سے ہے، تو اس جڑ سے تجھے فیض ملے گا، پھر تو کامیاب ہوگا۔ اگر تجھے نور باطن نہیں ملتا، کسی شیخ کی توجہ نہیں آتی، اس کی نظر تیرے شامل حال نہیں ہوتی، عرش عظیم سے تیرا رابطہ نہیں ہے، تو پھر تر تازہ تو نہیں ہوگا۔ ذاکر اللہ عز و جل فی الغافلین کغصن اخضر فی شجر یابس، مشکات کی حدیث۔ ذاکر اللہ عز و جل فی الغافلین، ذکر والے کی مثال غافلوں میں اس طرح ہے جس طرح سرسبز ٹہنی، غصن منا ٹہنی، اخضر منا سرسبز، فی شجر یابس درخت خشک ہو اس کے اندر ٹہنی سرسبز ہو، ذکر والے آدمی کی مثال سرسبز ٹہنی کی طرح ہے۔ حضور نے ٹہنی کی مثال کیوں دی؟ ذکر والے کو تشبیہ دی سرسبز ٹہنی سے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو حدیث سمجھا رہا ہوں، نبی نے ذاکر کی تشبیہ غصن اخضر تر و تازہ ٹہنی سے کیوں دی؟ کہ تر و تازہ ٹہنی کا رابطہ جڑ سے ہے، اس وجہ سے تر و تازہ ہے۔ تو ذکر والے کا رابطہ کامل پیر کے واسطہ سے عرش عظیم سے ہے۔ ایک دوسری بات سمجھاؤں، انسان بولتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا پھرتا روح کی وجہ سے، روح جب روح نکل جائے تو انسان مر جائے، نہ بول سکے نہ دیکھ سکے، انسان کی ساری حرکت روح کی وجہ سے ہے۔ تو یاد رکھو روحانی طریقہ سے دل کی زندگی، دل کی حرکت، دل کا کمال سارا اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے، پیر کامل کے واسطہ کی وجہ سے۔ پیر کامل مرید کے لیے روح ہے، پیر کامل کی توجہ مرید کے لیے مثل روح ہے، پیر کامل کا رابطہ عرش عظیم سے جو ہے، عرش عظیم سے وہ جلوہ لے کر مرید کے دل کی طرف پھینکتا ہے۔ اگر تجھے پیر نہیں تو سمجھو تیرے دل کی روح نکل گئی، جب روح نکل گئی تو دل بیکار ہے، دل کچھ کام نہیں کر سکتا۔ کامل پیر کی ضرورت ہے، اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، پھر زندہ بھی ہو جائے گا، سرسبز شاداب ٹہنی بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک بات کروں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، میری باتیں اچھی زیادہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ میں سفر میں تھا، مجھے بڑی پیاس لگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں مجھے پیاس لگی. پھر میں یہ محسوس ہوا کہ مجھے جو پیاس لگی نبی کو بھی پیاس ہوگی. جلدی جلدی جا کر وہ پانی بھرا، حضور کو پیش کیا، حضور پانی پیو. پیاس اپنے آپ کو ہے لیکن پہلے محبوب کو پلاتے ہیں. محبوب پیتے رہے پیتے رہے. میں دیکھا جب محبوب سیر ہو گیا میں خود بخود سیر ہو گیا. سنو سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی، ارادہ ہوا نبی کو پانی پلاؤں. بعض روایت میں ہے دودھ پلاؤں. میں نے حضور کو دودھ پیش کیا، حضور پیتے رہے. میں عرض کیا حضور اور پیو اور پیو. جب حضور سیراب ہو گئے میں نے دیکھا میں بھی خود بخود سیراب ہو گیا. بات یہ ہے کہ ابو بکر کے دل کی نسبت نبی سے تھی. ابو بکر والی ٹہنی کا رابطہ نبی کے دل والے جڑ سے تھا. جب جڑ میں پیاس آئی تو ابو بکر میں پیاس آئی. جب جڑ سیراب ہوا تو ابو بکر سیراب ہوا. یہ عشق کا رابطہ ہے، یہ محبت کا رابطہ ہے، یہ طریقت کا مسئلہ ہے، یہ روحانیت کا مسئلہ ہے. نہیں سمجھتا جب اس راہ میں آؤ تو سمجھو. انکار نہیں کرنا. جو انکار کرے گا اس دولت سے محروم رہے گا. جو انکار کرتا ہے محروم رہتا ہے. جب انکار کرتا ہے تو پھر دولت کہاں سے آئے گی؟ انکار نہیں کرنا، تسلیم کرنی ہے، اقرار کرنا ہے، اس کے بعد محنت کرنی ہے، نفس کو مارنا ہے، پیر سے محبت کرنا ہے، پیر کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے، پیر کی خدمت کرنی ہے، پیر کی تعریف کرنی ہے، تصور کرنا ہے، محبت میں غرق ہونا ہے، پھر سارا فیض حاصل کرنا ہے. اللہ، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایتوں میں ہے کہ آخر عمر میں ابو بکر صدیق کی اب وفات کا وقت ہے. بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کے کفن کے کپڑے کتنے؟ بی بی نے جواب دیا 3. فرمایا کہ اب یہ میرے جسم پر کپڑے ہیں نا، پھر ان کو دھو کر پیچھے دوبارہ مجھے پہناؤ. یہ 2 کپڑے ہو گئے، یہ قمیص ہے، یہ چادر، یہ تو 2 ہو گئے، قمیص چادر. مجھے نیا کپڑا نہیں دینا، کفن میں نیا کپڑا نہیں دینا. وہ نئے کپڑے بھی کسی غریب کے کام میں آئیں گے. مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں، مجھے کپڑوں کا شوق موق نہیں ہے. بس یہ جو میرے کپڑے ہیں نا اس کو دھو کر ہی مجھے پہناؤ. باقی اگر آپ 2 کفن نئے جو لائیں گے تو آخر وہاں بھی پیسہ خرچہ ہو نا. وہ نئے ہیں نا، پیسہ بھی خرچہ نہ کرو، وہ نئے کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کے کام آئے گا. مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں. بس یہی 2 کپڑے دھو کر پہناؤ. چونکہ 3 سنت ہے تو پھر 1 کپڑا اور بڑھاؤ، 3 ہو جائیں گے. بس اسی سادگی میں یار سے ملنا چاہتا ہوں. ابھی آپ بتا آپ کے پاس کتنا ہے گھر میں؟ ہاں سی، 1 بنگلہ ہے، پھر دوسرا بنگلہ، پھر تیسرا بنگلہ. دبدبا ذکر کرتا ہے، نبی پر درودیں پڑھتا ہے، قرآن کا علم سیکھتا ہے، حدیثوں کا علم سیکھتا ہے، تھوڑا مراقبہ کو ٹائم دیتا ہے، دل کو ٹائم دیتا ہے. ابو بکر کا حال یہ ہے کہ کفن کے لیے بھی کہتے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سب کتابوں میں موجود ہے، یہ مشہور باتیں. میں نے ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کو 2 باتیں سنائی. پہلی بات یا دوسری بات، قربان ایسے لوگوں پر دنیا سے فارغ، یار کی محبت سے شاغل. پہلا سوال من رب کو، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے پھر پوچھیں گے کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین بھی بتا. کہے گا میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں. دیری نہیں کر جواب میں فرمائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. پردے ہٹ جائیں گے، حضور کا جلوہ ظاہر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس جوان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں. نام نہیں لیا کہ نام لوں گا تو وہ جان لے گا نا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے. جب یار کو دیکھے گا اللہ اس کو الہام کرے گا، پہچان لے گا. یہ رسول کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر تو میں درود پڑھتا تھا، اس کی تو تعریف کرتا تھا، ہر وقت اس کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش. یہ وہی جوان ہے. 3 جب جوان ملیں گے تو کہے گا مبارک ہو تجھے، مبارک، توبہ بشرا، تجھے مبارک ہو، کامیاب ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا. بس حکم ہوگا، قبر اتنی کشادہ ہو جائے گی کہ ساری جنت ادھر آ جائے گی. جہاں تک اس کی نظر وہاں تک قبر کشادہ. قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہو جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہماری اس مرحومہ کی قبر کو بھی جنت کا باغیچہ بنائے، اور ہم سب بیٹھے ہیں محبوب کے صدقے اللہ ہماری موت بھی ایمان سے بنائے، اپنے ذکر میں بنائے، اللہ والوں کی محبت غلامی میں بنائے.
قبر کو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ بنائے. 5 وقت فرض نماز کی پابندی کریں. اے فقیرو 5 وقت فرض نماز کی پابندی کریں گے. جہاں نماز کا وقت آئے گاڑی روکو, کام بند کرو, نماز ادا کرو, پھر آگے کام چلاؤ. زیادہ لمبے چوڑے کی ضرورت نہیں ہے. نماز سے فارغ ہوا زیادہ تسبیح کی بھی ضرورت نہیں, یہ ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کی بھی ضرورت نہیں. فارغ ہوا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, بس چھوٹی سی دعا کر کے اپنے کام پر چلے جاؤ. وہ کام فرض ہے آپ کے لیے, فرض ہے. آج کل خرچے زیادہ, بیوی بچے ہمارے پریشان, حلال روزی دن رات کماؤ, فرض کے وقت فرض ادا کرو. حلال روزی میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی خیرات کرو. خیرات کرنے سے دل پاک ہوگا, خیرات کرنے سے گناہ بخشے جائیں گے, خیرات کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی, خیرات کرنے سے غریبوں کا فائدہ ہوگا, خیرات کرنے سے غریبوں کی دعائیں ملیں گی. اگر کوئی عالم دین, مسکین دین کا خدمت گزار, ایسے آدمی کی جو خدمت کرے گا, دل سے خدمت کرے, پوری زندگی اپنے آپ کو اس کا خادم بنائے, اس کے بدلے میں اللہ ضرور اس کو عالم دین بیٹا دے گا. تعلیم المتعلم میں ہے کہ جو آدمی ایک پرہیزگار عالم کی خدمت کرے, کسی بس آپ عالم پرہیزگار, میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی خدمت کروں, بس اور کام نہیں, خدمت محبت والا ہی کرے گا. اس کی خدمت کرتا ہے, جتنا اس کو اللہ نے دیا کوشش کرتا ہے, مغز ماری کرتا ہے, خدمت کرتا ہے. اللہ اس آدمی پر اتنا خوش ہوگا کہ اس کی اولاد میں سے ایک عالم پرہیزگار بیٹا بنائے گا. اس کے صدقے قیامت کے دن اس کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عنایت کرے گا. آپ کہیں گے صحیح مجھے تو بیٹی ہے بیٹا ہے نہیں. فرمایا بیٹی کی اولاد میں سے بھی شاید بیٹا پیدا ہو, نہیں تو بیٹی کی بیٹی کا بیٹا ہو, یا تیسری پشت میں بیٹا ہو, 7ویں پشت تک بیٹا ہو سکتا ہے. جہاں بھی بیٹا ہو اس کے صدقے قیامت کے دن اللہ تجھے بھی جنت کا پھل ہے. عالم پرہیزگار کی خدمت کا ثمرہ ہے, اس خدمت کا. بچوں پر رحم کریں, بیوی بچوں پر شفقت کریں تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. کامل پیر کی بیعت کریں, خوب تبلیغ کریں. لوگ ہو گئے, شیطان گمراہوں کی طرف بھیجے گا, عامل ملاؤں کی طرف بھیجے گا, لیکن ایک عالم ادھر شیطان نہیں چھوڑے گا, وسوسے ڈالے گا, پھر غلط خیالات ڈالے گا. شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا,